آج ماہ ذیالحج کی 8 اور 9 تاریخ جمعرات اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب حج کے مہینے میں یوم ترویہ کا دن آئے، یوم عرفات کا دن آئے اور ہم چاول کے دانوں پر یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکیں۔ 8 ذیالحج جمعرات کا دن یوم ترویہ کا دن ہے۔ 9 ذیالحج جمعۃ المبارک کا دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ حج سے پہلے آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ ابھی بھی لاپرواہی کر رہے ہیں، ابھی بھی سستی کر رہے ہیں، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر چاول کے دانوں پر 71 بار یا غنیوں کو پڑھیں۔ اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا، اللہ آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا۔ اگر کوئی شکوہ کرتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج اگر کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، تو آج 8 اور 9 ذیالحج جمعرات اور جمعہ کے دن 2 دن میں آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ذیالحج کی 8 تاریخ جمعرات کو یوم ترویہ ہے، جسے سوچو بچار کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ جب وہ صبح اٹھے، سوچ بچار کی، فیصلہ کیا کہ آج میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا، تو چھری پھیرتے ہی جبرائیل امین آئے اور دمبا لے کر حاضر ہو گئے۔ اللہ والو، یوم عرفات وہ دن ہے جس میں تمام کے تمام حاجی کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں، شیطان کو مارتے ہیں۔ آج اگر آپ شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے کالے جادو، کالے روگ، کالی کاٹ سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد پہ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، مقصد کوئی بھی ہو، چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اور اللہ جب دیتا ہے، جب اللہ غنی کرتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے رزق اور دولت نہیں چھین سکتی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج 8 اور 9 ذیالحج جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ پورا عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 2 دن تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ نے حج کے پہلے عشرے کی قسم کھائی، یہ قسم رب نے کھائی ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے حج کے پہلے 7 دن لاپرواہی میں گزارے، سستی میں گزارے، اور جن لوگوں نے ان کی قدر کی، ان کی نسلیں سنور جاتی ہیں، ان کی بگڑے کام سنور جاتے ہیں، ان کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس موقع ہے، آخری دن ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج لاپرواہی کی تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا، پورے سال کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ یہ عمل محتاجی کو ختم کرتا ہے، یہ عمل غربت کو ختم کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، دکھ، غم، تکلیف جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک بار رب سے مانگے تو صحیح، وہ تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ آج اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک خاص، ایک مجرب، ایک طاقتور عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جمعرات کی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جمعے کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جمعہ کی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ ان 2 دن کے اندر آپ نے ایک بار اس عمل کو کرنا ہے۔ 8 ذیالحج کو پڑھ لو، 9 ذیالحج کو پڑھ لو، لیکن سستی مت کرنا۔ سستی کرو گے تو پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر جا کر موقع ملے گا، پھر جا کر یہ وظیفہ پڑھو گے، پھر جا کر حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ والو، کیا آپ ایک اور سال غربت میں گزار سکتے ہیں؟ کیا آپ ان حالات میں ہیں کہ آپ مشکلات کو دیکھ سکیں؟ تو پھر آج اس عمل کو کر لیں، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج چاول کے دانوں پر پڑتے ہی مل جائے گا۔ چاول کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ آپ نے یا غنیوں کے ساتھ ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ جس میں قربانی کا ذکر ہے، اور یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اور جب اس قربانی کا ذکر کرنے والی سورت کو پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور آپ یہ سورت پڑھ کر اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں،
فرشتے آپ کے حق میں آمین 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 کی صدائیں لگاتے ہیں۔ پھر آپ رب کعبہ سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ربپتی ہو جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا عید سے پہلے آپ کی عید ہو جائے گی۔ یہ عمل کرتے ہی خوشیاں خوشحالیاں رحمتیں برکتیں آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو 8 اور 9 ذی الحج جمعرات اور جمعہ کے دن چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اب چاول کے کتنے دانے لے کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ چاول کے 7 دانوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ چاول ٹوٹے ہوئے نہ ہو، ثابت صاف ستھرے چاول لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یا غنیو پڑھنا ہے، پھر ایک سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کیا تعداد ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بتائی جائے گی۔ لیکن جو ویڈیو مکمل دیکھے گا فائدہ اسی کو ہوگا۔ جو لاپرواہی کرے گا، سستی کرے گا، کاہلی کرے گا، اسی طرح آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رمضان کے مہینے کو گزارا کہ آج پڑھ لیں گے کل پڑھ لیں گے۔ رمضان گزرا، رجب گزرا، شعبان گزرا، شوال گزرا، اور آج حج کے پہلے 7 دن بھی آپ میں سے بہت سے لوگ گزار چکے ہیں۔ لیکن آج یوم ترویہ کا دن ہے، کل یوم عرفہ کا دن ہے۔ ان 2 دن میں جو چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ ہے، عمل کرنے کے بعد جب تک یہ چاول کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے جاؤ گے ملتا جائے گا ملتا جائے گا، کیونکہ یوم ترویہ میں آپ جو کچھ سوچتے ہیں اللہ آپ کے دماغ میں آتے ہی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی حاجت پوری کرو۔ یوم عرفہ جمعہ کے دن یہ وظیفہ کرنے سے اللہ آپ کے نصیب میں جتنی بھی بند تالے ہیں کھول دے گا۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، ہر کام میں رکاوٹیں ہیں، ہر کام میں بندشیں ہیں، آج چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ دیکھیں اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ واحد دعا ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے۔ بہت سے لوگ درود پاک نہیں پڑھتے، اس لیے ان کے وظیفوں کو بالکل بھی درجہ قبولیت نہیں ملتا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بتائی گئی تعداد میں چاول سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ چاول کی بتائی گئی تعداد پر جتنے مقاصد کی نیت کرو گے، یا غنیو پڑھتے ہی اللہ آپ کو اس مقصد میں غنی کر دے گا، اس مقصد میں کامیاب کر دے گا، اس مقصد میں آسانیاں ہو جائیں گی، وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج جو بھی پریشان ہے کاروبار کی وجہ سے، کاروبار کے لیے پڑھے، روزگار کے لیے پڑھے، نوکری کے لیے پڑھے، شادی کے لیے پڑھے، دنیا کے بڑے سے بڑے مقصد کے صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ اے میرے مالک میری فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اے میرے مالک حج کی فضیلت و برکت سے روزگار چاہتا ہوں، اے میرے مالک میرے گھر میں رحمت برکت عطا فرما۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں، مقروض ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں نیت کے بغیر تو حج بھی نہیں ہوتا، نیت کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی، نیت کے بغیر تو قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے نیت کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 نام مبارکہ وظیفہ ہے۔ یہ 2 وہ نام ہے جسے پڑھتے ہی راستے کھل جاتے ہیں، اللہ بندشیں کھول دیتا ہے، رکاوٹیں کھول دیتا ہے، تنگ دستیوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ 2 نام ہے جنہیں پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں،
لوگ راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دل پر آپ پر محبت کی مہر لگا دیتا ہے۔ لوگ آپ کی عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے غلبہ پانے والی ذات، اور یا فتاحو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اور اللہ کے نام یا فتاحو کی رب نے قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص بھی یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آج جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، یوم ترویہ بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، آخری موقع ہے، پھر عید آ جائے گی، پھر آپ قربانی میں مصروف ہو جائیں گے، دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اب آخری موقع ہے، اس ایک دن کے روزے کی عبادت پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس ایک دن میں مانگنے والے کو 1,00,000 مانگنے پر اللہ 70,00,000 عطا فرماتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو چاول کے دانوں پر یا باسطو یا فتاحو کو پڑھے۔ اب آپ نے چاول کے دانوں پر، چاول کی تعداد میں بتا چکا ہوں، کتنے چاول کے دانے لینے ہیں اس پر آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو، یا باسطو یا فتاحو، یا باسطو یا فتاحو۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو یا فتاحو، یا باسطو یا فتاحو، یا باسطو یا فتاحو کو پڑھتے چلے جائیں اور رب کعبہ سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یہ دو نام پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے جس حاجت کی مراد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ یہ وہ نام ہیں جو تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ یہ نام پڑھتے ساتھ ہی ارجنٹ آپ کے کام ہو جائیں گے۔ دیکھیں آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اگر آپ واقعی منہ سے نکلی ہر بات پوری کروانا چاہتے ہیں تو یا باسطو یا فتاحو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے اور چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ یا باسطو یا فتاحو، یا باسطو یا فتاحو، یا باسطو یا فتاحو۔ بتائی گی تعداد پہ پڑھنے کے بعد چاول پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ کوثر شریف ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس میں قربانی کا ذکر بھی ہے، اور بے شک یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اب لوگ قربانی کی تیاری میں ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ 8 اور 9 ذی الحج جمعرات اور جمعہ کتنا فضیلت والا برکت والا دن ہے۔ لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپ نے کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب نازل ہوئی جب حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ لوگ تانے دینا شروع ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دے کر اللہ نے اپنے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو۔ جبرائیل امین آئے، بتایا اللہ نے آپ کو سورہ کوثر عطا فرمائی ہے اور کہا ہے کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تم اللہ کی راہ میں قربانی کرو اور نماز پڑھو۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، کیونکہ کوثر ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ نہر سے پانی پینے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اللہ آپ کو آب کوثر نصیب فرمائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے، یاد رکھیے کہ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے، پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہیں کرتا۔ اور آج وہ وقت ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو دینے کو تیار ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگ، تیری کیا رضا ہے، کیا مانگتا ہے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، میں تیری حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ آج جب اللہ دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا جائے، ورنہ پورا سال سجدے کرتے رہ جاؤ گے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہ جاؤ گے،
آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہ ہوں گی۔ قدر کرو، آج اللہ خود قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ قسم ہے حج کے پہلے عشرے کی، جو بھی مانگو گے دے دوں گا۔ اب آخری 2 دن ہے، حج کے 7 دن ہم نے سستی میں گزارے، لاپرواہی میں گزارے۔ اب جمعرات اور جمعے کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آپ نے سورہ کوثر شریف کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے ہر بار سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی فضیلت و برکت بے شمار ہے۔ جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں خیریں ہوتی ہیں، اس میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ کی برکتیں بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ ماہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد محرم شروع ہوگا، نیا سال شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، آپ کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں، دکھ ہیں، غم ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے اور ایک ایسی زندگی ہو جس میں اللہ آپ کو ہر قدم پر کامیاب بنا دے۔ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، آپ کو کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، آپ کو کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے، تو چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑے۔ منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر پڑے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ کوثر شریف کو آپ نے توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ 8 اور 9 ذی الحج جمعرات اور جمعہ کا خاص وظیفہ ہے۔ جمعرات کو پڑھ لو، جمعے کو پڑھ لو، یہ آپ کی مرضی ہے، ایک دن کا عمل ہے۔ اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہوئے اگر آپ 100 حاجتیں، 100 مرادیں لے کر بیٹھیں گے تو 100 کی 100 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 100 کی 100 مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو دونوں ہاتھوں سے عطا فرما دے گا، اور رزق اور دولت، کامیابی، شہرت وہاں سے آئے گی جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ پورا سال بیٹھ کے بھی کھاؤ تو کبھی آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا کمی پیشی نہیں کرنی ہے۔ یہ سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ آج لاپرواہی کی، آج غلطی کوتاہی کی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے سورہ کوثر شریف کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے غنا کر دینے والا، غنی کر دینے والا، بہت زیادہ رزق دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا اتنے غنی تھے کہ ایک بار اپنے گھر کے باہر لنگر بانٹ رہے ہیں، سامنے بیٹھے فقیر نے کہا کہ 1 شاپر اور دے دیجئے۔ امام حسین نے پوچھا آپ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ فرمایا ایک وہ شخص بیٹھا ہے اس کے لیے۔ امام حسین فرمانے لگے یہ لنگر انہی کے گھر سے ہے۔ یعنی کہ غنی یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرتے رہتے لیکن اپنی نہ سوچتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی اتنا رزق عطا فرمائے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں، آپ کا رزق کم نہ ہو، آپ دونوں ہاتھوں سے دیتے رہیں، آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے، اللہ آپ کو خدمت خلق کرنے کا موقع دے، یتیموں پر، پریشانوں پر، بیماروں پر ہاتھ رکھنے کا موقع دے، تو آج چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑے۔ یہ حج کا آخری موقع ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا اس وظیفے کو کرو، یہ موقع ہے، آج اللہ دے رہا ہے، یہ نہ ہو کہ پھر ہم مانگتے رہیں اللہ ہمیں دینا۔ اب آپ نے یا غنیوں کو کیسے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔
یا غنی اللہ کا صفاتی نام ہے یا اللہ کا ذاتی نام ہے، آپ نے یا غنی یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا غنی یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا غنی یا اللہ دو بار ہو گیا، یا غنی یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنی یا اللہ، یا غنی یا اللہ، یا غنی یا اللہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 71 بار پڑھنا ہے، 71 ٹائمز پڑھنا ہے۔ چاول کے دانوں کی کتنی تعداد ہے، اس پر کتنی بار یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے، کتنی بار سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، کتنی بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک ایک نقطہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔ اب عمل مکمل ہونے کے بعد چاول کے دانوں پر پھونک ماریے، انشاءاللہ چاول کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ اور جب اللہ کی ذات دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ آپ کا دشمن ہی آپ کا وسیلہ بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے۔ عمل مکمل ہوتے ہی اب چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب چاول کے دانوں میں آپ نے سفید کاغذ میں ڈال کر بند کر کے مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، جب تک یہ چاول کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے۔ لوگ ہر سال اس عمل کا انتظار کرتے ہیں، ہر سال یہ عمل لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کیا جاتا ہے۔ یہ عمل حج کی 8 اور 9 تاریخ جمعرات اور جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے۔ عمل کرنے کے بعد اگلے سال تک چاول کو سنبھال کر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگلے سال 8 اور 9 ذی الحج تک یہ چاول کے دانے اللہ دین کا چراغ بن جائیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جب تک یہ چاول کے دانے آپ کے پاس حفاظت سے رہیں گے، اللہ کی غیبی مدد آتی رہے گی، رزق اور دولت کا بندوبست ہوتا رہے گا، آپ کی محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ کی مشکلات غیب سے ختم ہو جائیں گی، آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔